السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ جو بریک سے پہلے سوال و جواب آئے تھے ان کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری ایک بہن نے شفا کی درخواست کی، حق تعالی شانہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اور جو آپ نے دن کا خواب ذکر کیا ہے، یاد رکھیں اس سے پہلے بھی کہا جا چکا کہ دن کے خواب کا اعتبار اور تعبیر نہیں ہوتی۔ جب سورج نکل آیا یا آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد آپ سوئی ہیں، تو اب اس کا خواب کا اعتبار نہیں ہوتا۔ دوسرا جو آپ نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ سمندر صاف ہے، بالکل بلو کلر کا پانی ہے، اس میں آپ کا بچہ جو ہے بیٹا وہ سمندر میں جا رہا ہے، آپ فکر کرتی ہیں، آپ چلاتی ہیں، لیکن پھر وہ اطمینان سے نکل آتا ہے۔ دیکھیے، صاف سمندر اور سمندر کا صاف پانی یہ مال و دولت کی علامت ہے۔ تو نشانی اس بات کی ہے کہ آپ کا بیٹا زیادہ مال کے اندر جائے گا، اس کے پاس مال و دولت زیادہ آئے گی، اور آپ کو اس کی فکر ہوگی کہ اس مال کی وجہ سے وہ کہیں آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے، لیکن پھر وہ اطمینان سے نکل آئے گا، گویا اس کو اس مال کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دوسرا ہماری ایک بہن کا خواب تھا کہ وہ کہہ رہی کہ خواب میں ایک بچے کو دیکھا ہے۔ دیکھیے، بچے کو خواب میں دیکھنا یہ اچھی علامت ہے۔ پھر یہ جو کہا گیا کہ 60 سال تک اس کا انتظار کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد، یعنی اس مدت کے بعد پھر دوسرا بچہ بھی آئے گا، کوئی دوسری خوشی بھی آئے گی۔ ضروری نہیں کہ بچہ ہو، بچے کا مطلب نئی بات، کوئی نیا عمل، نئی خوشی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کچھ عرصے کے بعد پھر سے خوشیاں عطا فرمائے گا۔ ہماری ایک بہن کا یہ خواب تھا جو 2 ہفتے قبل انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک 65 سال کی 65 ایئرز کی غیر مسلم عورت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، تو یہ کلمہ پڑھاتی ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت ملے گی انشاءاللہ، اور وہ ہدایت پر باقی بھی رہے گی۔ حق تعالی شانہ اس خواب کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کے ذریعے ہدایت پر آئے گا۔ اچھا خواب ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں یا کسی خواب کی تعبیر چاہتے ہیں، تو آپ بھی اس اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا کہ ان کی قوم نے یہ جب کہا او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، ان کو اس بات پر تعجب تھا قوم کو کہ یہ ہماری طرح انسان ہیں اور ان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا گیا؟ اگر اللہ کا کوئی پیغام لانے والا ہوتا تو فرشتہ ہوتا۔ دوسری جگہ سورہ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے بشرم ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، اور تیسری جگہ اللہ نے فرمایا ما ھذا الا بشر مثلنا، یہ تو ہماری طرح انسان ہیں۔ ان کو اس بات پر تعجب ہوتا تھا کہ بشر ہیں اور پھر رسول کیسے ہو سکتا، حالانکہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بشر ہی میں سے بھیجا ہے، انسانوں ہی میں سے بھیجا ہے، کیونکہ اگر فرشتہ آتا تو وہ رول ماڈل نہیں بن پاتا۔ امتیں کہہ سکتی تھی کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہم اس کی طرح عبادت تو نہیں کر سکتے، ہمیں تو دنیا کے تقاضے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، اس کو تو نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ بیوی بچے ہیں۔ اللہ نے انسانوں ہی میں سے بھیجا ہے رسولوں کو۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی، اللہ کا شکر ہے، دعا ہے آپ کی۔ فرمائیے۔ اچھا، میرا ایک چھوٹا سا خواب ہے اور 1-2 سوال ہیں۔ جی، خواب تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ میں کہیں پر ہوں، کسی گھر میں گئی ہوں، نیا سا گھر، پرانا ان کا گھر تھا لیکن انہوں نے اچھا کر لیا ہے، مجھے زیادہ یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں اور میرا بیٹا اور میری بیٹی جو ہے نا وہ فلائنگ بوٹ پہ جا رہے ہیں۔ اچھا، فلائنگ بوٹ ہوتی ہے نا، بہت تیزی سے جو جاتی ہے،
تو ادھر وہ سمندر بھی ہے اور سمندر میں اس طرح سے اس میں وہ پول لگے ہوئے ہیں جو جس طرح سے یہاں پہ گاڑی جیسے روکتے ہیں کہ بھئی ادھر پارک نہ ہو یا وہ کھل جاتی ہے نا تو پھر پارک کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ پول ہیں. تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو نیچے گرا کے نا تو وہ اندر چلے جاتے ہیں سمندر میں. تو میں کہتی ہوں ہے اگر ہم جائیں اندر اور کہیں راستہ نہ ملے, گم ہو جائیں تو پھر کیا کریں گے. تو میں نہیں جاتی اور میرا بیٹا بیٹی ہم فلائنگ بوٹ میں ہوتے ہیں. تو وہ بہت تیزی سے فلائنگ بوٹ جاتی ہے اور پھر نا ایک جگہ رک جاتی ہے. تو میرا بیٹا جو ہے وہ اوپر ایک برج سا ہے وہ اس کے اوپر چلا جاتا ہے. اچھا, بلو کلر کا برج ہے اور وہ اس کے اوپر جاتا ہے. بس میں نے اتنا یہ خواب دیکھا ہے, مجھے اور یاد بھی نہیں اور میری آنکھ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جی اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میری بیٹی ہے وہ سنگاپور رہتی ہے. وہ اپنے وہ رکھتی ہے میڈ, لیکن ہر تھوڑے دن بعد نا وہ میڈ جو ہے وہ چلی جاتی ہے چھوڑ کر کوئی نہ کوئی وجہ بتا کے. حالانکہ وہ اتنا خیال رکھتی ہیں سب کچھ وہاں سے ملتی ہے ایجنسی سے, لیکن وہ چھوڑ دیتی ہیں. اس کو بیچاری کو بہت پرابلم ہوتا ہے. ابھی آخر میں بھی ایک میڈ ملی ہے تو وہ بھی کہتی, وہ کسی نے اس کو بہکایا ہے کہ بھئی تم یہ چھوڑ دو, یہ کرو وہ کرو, پتہ نہیں. بس مجھے اس کے لیے پلیز کوئی دعا بتا دیجئے تاکہ وہ ٹک کے رہیں, کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی ٹریول کرتے رہتے ہیں, بچوں کی بھی پرابلم ہوتی ہے, دونوں کام کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو ان کو بہت پریشانی ہے. اور آپ نے ایک مجھے بتا دیجئے کہ میری بہن ہے وہ بہت مطلب ضرورت مند بھی ہے, اس نے ایک کرائے پہ اپنا چھوٹا سا وہ ہے دکان وہ دی تھی, تو ذریعہ روزگار بھی ہے سمجھ لیں اس کا. تو وہ کرایہ دار نہیں مل رہا ہے اس کو, خالی پڑی ہوئی ہے. کہاں پر ہے, یہاں پر ہے یا پاکستان؟ نہیں پاکستان میں. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب مجھے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. جی جی میں نے دیکھا ہے کہ میں کچن میں اپنے کبرڈس کھولتی ہوں, ایک کبرڈ تو اس میں آٹا پڑا ہوتا ہے نا 2 جگہ پہ, تو میں کہتی ہوں یہ خراب ہے, یہ ڈھکا نہیں ہوا نا. تو میں نا اس کو جو ریسائکلنگ والی بن ہوتی ہے جس میں فوڈ پھینکتے ہیں, جی جی, تو میں نا اس کے اندر پھینک دیتی ہوں. تو پھر اس کے بعد میں دوسری کبرڈ پھر میں کھڑی ہوتی ہوں, مجھے چڑیوں کی آوازیں آتی ہیں جیسے. تو میں نا دوسری کبرڈ کھولتی ہوں, وہ باہر سے اس کی اتنی اچھی حالت نہیں ہوتی کبرڈ کی. تو جب میں کہتی ہوں ادھر اندر چوہا نہ آیا ہو, تو میں جب کبرڈ کھولتی ہوں تو اندر ہوتی مطلب چڑیا کے سائز کی, جیسے مرغی کے سائز کی چڑیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ 2 بچے ہوتے ہیں. اچھا. تو میں پھر بعد میں دیکھتی ہوں کہ میں اوپر دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں اچھا یہ روشن دان کھلا ہوا تھا تو وہ ادھر سے ہی آئے ہیں میرا خیال ہے. تو بس اتنا سا میں نے خواب دیکھا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ پلیز بتا اس کی دیں. تعبیر بتا دیجیے. جی السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے اپنا خواب بتانا ہے. جی فرمائیے. جی میں اور میری بیٹی جا رہے ہیں, میری بیٹی ڈرائیو کر رہی ہے اور ہم ایک پل کے اوپر سے گزر رہے ہیں, اور وہ مجھے نیچے دریا ہے اور مجھے کہتی ہے کہ یہ دریا تو پہلے خشک تھا ماں, اب اس میں پانی کیسے آ گیا. تو میں اس کو کہتی ہوں بیٹے بارش ہوئی ہے نا اس لیے اس دریا میں پانی آ گیا ہے. اچھا. اور جی ایک اور مطلب کہ یہ میں مطلب فجر سے پہلے دیکھی خواب. دوسری یہ دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کے باہر چاند ہے اور چاند بہت بڑا ہے اور اس کی اتنی تیز روشنی ہے, اور میں سب سے کہہ رہی ہوں کہ اتنی زیادہ روشنی اس چاند کی ہے. جی مجھے اچھا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. تھینک یو. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جی مجھے ایک خواب پوچھنا ہے اور ایک سوال پوچھنا ہے. جی فرمائیے. میری بیٹی نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا خواب کہ ان کا گارڈن ہے کافی بڑا, تو اس میں کچھ لوگ ایک میت لے کے آئے ہیں, اور یہ میری بیٹی اور اس کا ہسبینڈ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہمارے گارڈن میں آپ رکھ رہے ہیں, تو یہ ہمارا تو کوئی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہی بتایا گیا کہ آپ ہی کے گھر میں رکھنا ہے اور آپ ہی کا ہے, یہ جو ڈیڈ باڈی ہے آپ ہی کی ہے. تو یہ بڑے حیران ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ پتہ نہیں اجنبی سے کوئی لوگ ہیں جو لے کے آئے ہیں, تو وہ وہاں چھوڑ کے میت کو تو چلے جاتے ہیں گارڈن میں.
تو اتنی دیر میں نا لوگ پھر تعزیت کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے گھر میں. تو اب یہ میاں بیوی سوچتے ہیں کہ اب یہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کو کھانا تو دینا ہے ہم نے, تو اس طرح تو نہیں جانا. پھر ہم ان کے لیے ان کے لیے نا کھانا وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں اور وہ لوگ بیٹھ کے تعزیت کرتے ہیں جیسے. اور وہ باڈی جو ہے وہ ادھر ہے پڑی ہوئی گارڈن میں. لیکن چہرہ نظر نہیں آیا اس کا؟ جی چہرہ نظر نہیں آیا, ڈھکا ہوا ہے چہرہ نا, جیسے کفن میں لپٹی ہوئی ہے وہ باڈی نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو دوسرا مفتی صاحب میرا ایک یہ سوال ہے کہ میں جتنی بھی ارلی اٹھتی ہوں فجر سے پہلے کوشش کرتی ہوں کہ فجر کے بعد جو میرے روٹین کے ذکر اذکار ہیں ان کے بعد میں قرآن پاک پڑھوں, لیکن کوشش کے باوجود وہ اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. بمشکل میں سورہ یاسین پڑھ سکتی ہوں یا ایک وہ منزل ہے وہ میں پڑھتی ہوں, لیکن قرآن پاک کی تلاوت جتنی میں چاہتی ہوں وہ نہیں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب سورج طلوع ہونے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی قرآن پاک میں کہہ رہی ہوں پڑھتی رہا کروں, یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے جب سورج طلوع ہو رہا ہو؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. جی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اور ایک اور لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی اشفاق صاحب بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی بیٹا ناراض نہ ہونا, میں نے آپ کو خواب سنائی تھی اور آپ نے مجھے تعبیر بھی بتا دی. تھوڑے میں کان سے پاری ہوں نا تو اس لیے ذرا سمجھ نہیں آئی کہ میں نے تصدانی بولے کہ میرا بیٹا حج پر گیا تو پیچھے انہیں 4 سال میں بیٹا اسا اڈاپ کر گیا تو وہ بندے اس تے نال تو وہ انہیں منتظاریاں کرنے چ ماں بچہ واپس تو انہیں آپ نے نہیں 7 سال گزر سنتا تو نہ بچہ ملسی. ماں سمجھ نہیں آئی. تو وہ بچہ ابھی کس کے پاس ہے؟ وہ بچہ وہ ماں باپ کے پاس ہے, آج تو واپس آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. ذری تھوڑا اونچا بولیے پلیز, میں سننی نہیں ہے پیرا لا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جو سوال جواب جو خواب کا تذکرہ ہے, سب سے پہلے ہماری ایک بہن کا یہ خواب تھا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ کسی پرانے گھر میں ہیں جو کچھ نیا کیا ہوا ہے, اس کے مالک نے مطلب ریفربش بھی کیا ہوا ہے. پھر یہ دیکھا کہ کچھ فلائنگ بوٹ ہے جس میں یہ اور ان کی بیٹی جا رہی ہیں اور اسپیڈ کے ساتھ وہ سفر کرتی ہیں. بیچ میں سمندر میں کچھ پول جیسے نظر آتے ہیں, ان کے شوہر آگے جاتے ہیں اور یہ لوگ وہیں پر رک جاتے ہیں. دیکھیے یہ خواب اچھا ہے, سمندر کے اندر سفر کرنے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی آئے گی انشاءاللہ, اور جتنا سمندر کا پانی صاف دیکھا ہوگا اتنا ہی زیادہ مال ملے گا. باقی یہ کہ آپ کا شوہر آگے تک گئے اور آپ رک گئے, یہ ہے کہ آپ کے شوہر کی ترقی اور زیادہ ہوگی اور آپ وہاں پر ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں. دوسرا جو آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں, سنگاپور میں جو رہتی ہے اور میڈ کی وجہ سے پریشان ہے, دیکھیے اب یہ عمل کرے کہ جب بھی کوئی میڈ آئے تو اس پر سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دے, یا ابھی اگر کوئی موجود ہے تو سورہ کوثر پڑھ کے دم کرے, یا اس کے کھانے پر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اس کو کھلا دے, یا ہر کھانے پر جو وہ کھلائے جب بھی کھانا دے سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کے دے تو انشاءاللہ وہ جم کے رہے گی. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ بہن کی کوئی کرائے کی دکان ہے کرائے پر دینے کے لیے, لیکن وہاں کوئی کرایہ دار نہیں ہے. تو سورہ حج کی آیت ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یہ 17 پارے میں 4تھا رکوع ہے غالباً سورہ حج کا. اس میں آپ دیکھیں یہ آیت شروع ہوتا ہے رکوع وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اس کے بعد یہ آیت ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ. اس آیت کو کسی کاغذ پر لکھ لیں اور اس کو دکان پر اس طرح لگا دیں کہ باہر سے نظر آئے. اگر سی تھرو کوئی گلاس ہے تو اندر سے لگا دیں, ورنہ باہر دروازے پر لگا دیں, تو انشاءاللہ کوئی اچھا کرایہ دار مل جائے گا. دوسرا ہمارے ایک بہن کا یہ خواب دیکھا, انہوں نے کچن میں دیکھ رہی ہیں تو ایک آٹا رکھا ہوا ہے, لیکن یہ کہتی ہیں تو پرانا ہو چکا, چلو اس کو پھینک دیتی ہیں. بعد میں جب آواز آتی ہے تو یہ دوسری کباڑ کھولتی ہیں اور اس کے اندر ایک بڑی چڑیا ہوتی ہے. دونوں چیزیں حلال ہیں, آٹا جو ہے یہ بھی حلال کھانا ہے اور چڑیا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے حلال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حلال رزق ملے گا.
یعنی جو آپ کے لیے رزق آ رہا ہے وہ حلال ہے اور آسانی کے ساتھ ملے گا آپ کو۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ میں اور بیٹی جا رہے ہیں، پل پر سے گزر رہے ہیں اور نیچے خشک پہلے تھا لیکن اب بہت پانی بہہ رہا ہے۔ پل پر سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ سے گزریں گی جہاں نیچے لوگ پریشان ہوں گے لیکن آپ عافیت کے ساتھ گزریں گی۔ جو پل جو ہے سلامتی کے سمبل ہے، تو انشاءاللہ آپ سلامت رہیں گی، آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی وہ بھی سلامت رہے گی، باقی نیچے مصیبتیں بہہ رہی ہوں گی۔ دوسرا آپ نے یہ دیکھا کہ گھر کے باہر محسوس ہو رہا ہے کہ بہت بڑا چاند ہے اور بہت تیز روشنی بھی ہے اس کی۔ چاند کی علامت یہ ہے کہ کوئی ہدایت ہے اور وہ بھی تیز روشنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ ہدایت والے راستے پر ہیں، صحیح راستے پر آپ چل رہی ہیں۔ دوسرا آپ نے بہن کا خواب یہ بتایا کہ گارڈن میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے میت رکھی۔ آپ لوگوں نے پوچھا بھی کہ بھئی یہ کیا ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کا ہی رشتہ دار ہے۔ وہ میت آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن باقاعدہ لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، آپ ان کے لیے کھانے کا نظم کر رہی ہیں۔ دیکھیے میت چونکہ نظر نہیں آئی اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، بس یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی جو اجنبی ہوگا آپ کے گھر سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی ایسا آدمی جو اجنبی ہے آپ کے گھر سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور کچھ لوگ اس کو سپورٹ بھی کریں گے لیکن آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھتی ہیں اور پھر تلاوت کرتی ہیں، اتنے میں اشراق کا وقت ہو جاتا ہے۔ دیکھیے تلاوت کے لیے کوئی وقت بھی ایسے نہیں، کوئی وقت ایسا نہیں جب تلاوت منع ہو، حتیٰ کہ سورج نکل رہا ہے یا سورج ڈوب رہا ہے یا زوال ہے، کسی وقت بھی آپ تلاوت کر سکتی ہیں۔ وہ جو منع ہے 3 اوقات میں، وہ سجدہ کرنا، نفل نماز پڑھنا، یہ منع ہے، کیونکہ اس وقت سورج کے پجاری سورج کی پوجا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو ہندو آج بھی اس کی پوجا کرتے ہیں، سورج ڈوبنے کے وقت کے پجاری بھی موجود ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ نفل نماز سے اور سجدہ کرنے سے۔ باقی تلاوت آپ کر سکتی ہیں، کنٹینیو رکھیں اپنی تلاوت کو، جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں پڑھتی رہیں۔ اگر اشراق اگر آپ کی لیٹ بھی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسے 15 منٹ 20 منٹ کے بجائے اگر آپ نے آدھا گھنٹے کے بعد پڑھی تب بھی اشراق کا ثواب ملے گا، حتیٰ کہ 1 گھنٹے کے بعد بھی آپ پڑھی، تلاوت کرتی رہیں اور بعد میں اشراق پڑھی تب بھی آپ کو اشراق کا ثواب ملے گا۔ پھر ہماری بہن کا وہ سوال یہ تھا کہ وہ بچہ ہے 4 سال کا جس کو انہوں نے اڈاپٹ کرنا چاہا ہے، وہ مسئلہ تھا۔ خیر اس سے پہلے یہ سوال آ چکا تھا، اس میں یہ بتایا تھا کہ ابھی نہیں، وہ 7 سال کے بعد ملے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشیاں آنے کا تھوڑا وقت باقی ہے اور کچھ عرصے کے بعد یعنی کچھ زمانے کے بعد پھر خوشی آئے گی آپ کے یہاں انشاءاللہ، یا آپ کے بیٹے کے یہاں آپ نے دیکھا ہے تو بیٹے کے یہاں کچھ عرصے کے بعد خوشی آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے آگے جو حکم دیا فرمایا وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم کو اس بات پر تعجب ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک انسان تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف تمہارے دل میں آ جائے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم پر رحم کیا جائے۔ یہ نبی کا خاص کام ہوتا ہے کہ امت کو شفقت کے ساتھ اللہ کے عذاب سے ڈرانا اور ان کو سیدھے راستے پر ڈالنا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، بڑی تکلیفیں دی، اتنی تکلیفیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نوح علیہ السلام کو ستایا گیا، کیونکہ دورانیہ بھی لمبا ہے، عمر بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے۔ جب کشتی بنا رہے ہیں تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، سمندر تو ہے نہیں، آپ کشتی کہاں چلائیں گے؟ فرمایا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ایک وقت ایسا آئے گا جب اس مذاق کا جواب دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک علامت بتا دی کہ جب تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے سمجھ جانا کہ اب عذاب شروع ہو گیا ہے۔ تمام وہ لوگ جو ایمان والے ہیں سب کو کشتی میں سوار کر لینا، سب کو کشتی میں سوار کر لیا،
80 آدمی تھے، 40 مرد 40 عورتیں، ان کو سوار کرایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ اوپر سے بارش شروع، آسمان سے بارش اور نیچے سے پانی، گویا زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے پانی گرنا شروع ہوا، حتیٰ کہ اتنا اونچا ہو گیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے، صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس کے اندر جو لوگ تھے وہ بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے کشتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ مشرکین ایمان نہیں لاتے ہیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو بچا لے اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ ناظرین کرام، حق تعالیٰ سے دعا ہے حق تعالیٰ شانہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبت سے، حادثات سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہی ہماری اس سے حفاظت فرما۔ ہم میں جو بیمار ہوں ان سب کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ان کی اولاد کو مطیع اور فرمانبردار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون، اطمینان، محبتیں عطا فرما، نفرتوں سے، ناراضگیوں سے، بے چینیوں سے، بے سکونی سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، کینہ پروروں کے کینے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ آپس میں ہم کو ایک دوسرے کو، اے اللہ ایک دوسرے کے لیے محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نفرتوں سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔